الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآنی عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے دوسرا سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم تثنیہ اور جمع بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے کہ واحد سے تثنیہ اور جمع کیسے بنائے جاتے ہیں، لیکن آج کے سبق میں زیادہ ہم ایک ہی چیز پڑھیں گے کہ واحد سے تثنیہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارا ضمیر منفصل کے ساتھ اعادہ ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ ہوا، ہوا، ہما، ہما، ہم، ہم، انتا، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انا، انا، نحنو۔ نحن۔ یہ ضمیر منفصل ہے۔ ضمیر منفصل کی تعریف ہم کر چکے ہیں، وہ ضمیر جو فاصلے سے آتی ہے، ڈیٹیچ پروناؤن، جو اسم فعل حرف سے کچھ نہ کچھ فاصلہ رکھ کے آتی ہے، بالکل اٹیچڈ ہو کر، بالکل مل کر نہیں آتی۔ نیا سبق ہمارا واحد سے تثنیہ جمع بنانے کا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ہوا مسلمون کا سبق جو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ ہوا مسلمون، ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، ہم مسلمون، انت مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمانی، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انتم مسلمون، انا مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ نحن مسلمون۔ جی ایک مرتبہ میں اشارہ کروں گا، آپ اشارہ بھی کریں گے اور ساتھ پڑھیں گے۔ ہوا مسلم، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلم، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ ترجمہ کیجئے گا، مطلب ترجمہ کیجئے گا کہ اس کا ترجمہ جی جی ہوا وہ ایک مرد، وہ ایک مسلمان ہے۔ وہ ایک، ہوا وہ ایک، ترجمہ پورا، ہوا مسلمون وہ ایک مسلمان وہ ہے۔ ایک مسلمان ہے، جی۔ ہما مسلمانی وہ دو مسلمان صرف ہیں، ترجمہ کیجئے گا، عربی الفاظ نہیں پڑھیے گا۔ جی اچھا۔ وہ دو مسلمان ہیں، وہ سب مسلمان ہیں۔ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دو مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ جی یہ ہمارا سبق تھا۔ اس کے ساتھ آج جو ہم نے قاعدے کے لحاظ سے پڑھنا ہے وہ واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ، کہ تثنیہ کیسے بنائی جاتی ہے اور جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ جی یہ الفاظ ہیں، ہمارے پاس 6 الفاظ ہیں جو سنگولر ہیں۔ نیا سبق ہمارا کیونکہ ہے کہ آج کا قاعدہ تثنیہ اور جمع پڑھنے کا، تو واحد سے تثنیہ اور جمع ہمارے پاس لفظ ہے مسلمون، ہم نے اس سے تثنیہ بنایا مسلمان، جیسے کہ ہم ابھی گردان میں پڑھ چکے ہیں مسلمون، تو مسلمان دو کے لیے اور مسلمون یہ جمع کے لیے ہے۔ جی اب ہمارے پاس 6 لفظ ہیں، مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، فاسق۔ جی جی تو یہ 6 لفظ ہیں۔ اب ان کی ہم تثنیہ بنانا سیکھیں گے کہ تثنیہ کیسے بنتا ہے، تثنیہ بنانے کا طریقہ، ہاؤ ٹو میک ڈیول، کیسے بنایا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ اگر کوئی بھی لفظ ہو، کسی چیز کا بھی نام ہو، جب اس کو تثنیہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف نون لگا دیں گے، الف نون یا نون۔ سب سے پہلے ہم الف نون کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے لفظ پڑھا تھا مسلمون، جب اس سے ہم تثنیہ بنائیں گے تو الف نون لگائیں گے مسلمان۔ یہ الف نون ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں جب لگا دیا جائے تو وہ لفظ واحد سے سنگولر سے ڈیول تثنیہ بن جاتا ہے۔ مسلمون الف نون جس کا ساؤنڈ ہے آنے لگا دیا تو یہ بن گیا مسلمان۔ مومنون الف نون لگا دیا تثنیہ بنانے کے لیے تو بن گیا مؤمنان، دو ایمان والے۔ اسی طرح
اور بہت سے الفاظ ہمارے پاس ہوں، ان جتنے بھی الفاظ ہیں، مؤمن مومنان، مسلم مسلمان، صالح صالحان، صادق صادقان، تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے آخر میں الف نون ہم نے لگایا تو لفظ تسنیہ بن گیا. یہ ایک شکل ہوئی تسنیہ کی. دوسری شکل تسنیہ کی یہ ہے کہ یا نون کے ساتھ، کہ تسنیہ بنانے کی دو صورتیں، ایک الف نون کے ساتھ، مسلمان مؤمنان، الف نون لگایا، اس کو کہتے ہیں آنے کا ساؤنڈ. کوئی بھی لفظ، جیسے میرے پاس موبائل ہے، عربی میں کہتے ہیں جوالن، دو موبائل ہیں، جوالان. میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، حاسوبن، ایک لیپ ٹاپ، حاسوبان، دو لیپ ٹاپ. رجل، ایک مرد، رجلان، دو. مصباح، لائٹ ہے، مصباحان، دو لائٹیں. کتاب، میرے پاس سامنے کتاب رکھی ہے، کتابان، دو کتابیں. میرے پاس قلم رکھا ہے، قلم، تسنیہ بنایا، قلمان. دیوار ہے، جدار، تسنیہ بنائے گی، جداران. تو گویا کہ کوئی بھی لفظ واحد سے تسنیہ بنانے کے لیے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ الف نون جس کا ساؤنڈ ہے آنے لگا دیں، وہ تسنیہ بن جائے گا، چاہے وہ لفظ مذکر ہو چاہے وہ لفظ مؤنث ہو. مثال کے طور پر اگر لفظ مؤنث ہے پھر بھی، جیسے قلنسوۃ میرے قریب رکھی ہوئی ہے یا میرے سر پہ ہے، یا عمامۃ پگڑی ہے، عمامتان، تا کے آخری میں الف نون لگا دیا. قلنسوۃ ٹوپی، قلنسوۃان، دو ٹوپیاں. تو کسی بھی لفظ کے آخر میں الف نون لگانے سے واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے. دوسری تسنیہ کی شکل یہ کہ یا نون کے ساتھ. اور یا نون کے ساتھ کیسے ہے؟ اچھا، یہ یا نون جمع میں بھی آئے گی لیکن دونوں میں فرق ہے. یہاں یا نون اس کا کہتے ہیں اینے کا ساؤنڈ، اینے. یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہوگی اور نون کے نیچے زیر ہوگی. یہ تسنیہ کی دوسری شکل ہے. مومن، مومنین، مومنان، مومنین. مسلم، مسلمان، مسلمین، این، این، آنے، این. دو ساؤنڈ ہے. کوئی بھی لفظ ہے، تسنیہ کی دو شکلیں، ایک الف نون والی، ایک یا نون والی. یا نون میں یا ساکن، اس سے پہلے زبر، اور یا کے بعد جو ہے نون کے نیچے زیر ہوگی. تو مومنان، مومنین، یہ تسنیہ کا قاعدہ ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے تسنیہ بنانے کا، اور تسنیہ کی دو صورتیں، ایک الف نون کے ساتھ، ایک یا نون کے ساتھ. مومنان، مومنین، مسلمان، مسلمین. اور بہت سے الفاظ ہیں، اس میں بھی ہم یہی دو صورتیں دیکھیں گے. صالح، صالحان، صالحین. صادق، صادقان، صادقین. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سے الفاظ ہیں صادق ان کے علاوہ. عابد، عابدان. ذاکر، ذاکران. صابر، صابران. عابد، عبادت کرنے والا، ایک مرد. عابدان، عبادت کرنے والے، دو مرد. ذاکر، ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، دو مرد. ذاکران، دو یاد کرنے والے. صابر، اللہ کے راستے میں مصائب اور پریشانیاں آ جائے صبر کرنے والے. صابران، دو صبر کرنے والے. اب یہ دوسری اگر ان کے ساتھ ہم تسنیہ کی شکل بنائیں گے تو ہوگا عابد، عابدان، عابدین. ذاکر، ذاکران، ذاکرین. صابر، صابران، صابرین. تو یہ الفاظ تسنیہ اور جمع بنانے کا، لیکن آج صرف ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے تسنیہ اور جمع بنانے کا. جی، تو اب جو نئے الفاظ پڑھے ہیں تسنیہ اور جمع کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ گردان پڑھیں گے. لفظ ہمارے پاس مؤمنون، تو مؤمنون کے ساتھ آپ میرے ساتھ گردان پڑھیے گا. ہو گیا جی. جی، اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. ہوا مومنون، ہوا مؤمن، ہما مؤمنان، ہما مؤمنان، ہم مؤمنون. ہم مؤمنون. انت مؤمنون، انت مؤمن، انتما مؤمنان، انتما مؤمنان، انتم مؤمنون.
अंतुम मुमिनून, अना मुमिनुन, अना मुमिनुन, नहनु मुमिनून। नहनु मुमिनून। जी, तर्जुमा करेंगे। वो एक ईमान वाला। वो एक ईमान वाला। जी, तर्जुमा करते जाइएगा। जी, वो दो ईमान वाले, वो सब ईमान वाले। जी, आप एक ईमान वाले, आप दो ईमान वाले, आप सब ईमान वाले। मैं एक ईमान वाला, हम सब ईमान वाले। जी, अगला लफ्ज है सालिहुन। मैं इशारा करूंगा, आप सब साथ पढ़ेंगे। आप एक स्वाले, नहीं, अरबी अल्फाज पढ़ने हैं। हुआ जी, सालिहुन। स्वालिह, हुवा स्वालिहुन, हुमा स्वालिहुन, स्वालिहानी, हम स्वालिहूना, अंत स्वालिहुन, जी, अंतुमा स्वालिहानी, अंतुम स्वालिहूना, अना स्वालिहुन, नहनु स्वालिहूना। जी, तर्जुमा करेंगे। सालिहुन का माना है नेक आदमी। जी, जी, वो एक नेक आदमी, वो दो नेक आदमी, वो सब नेक आदमी। आप एक नेक आदमी, आप दो नेक आदमी, आप सब नेक आदमी। मैं एक नेक आदमी, हम सब नेक आदमी। जी, अगला लफ्ज है सादिकुन। इससे गिरदान पढ़ेंगे। हुवा स्वादिकुन, हुमा स्वादिकानी, हम स्वादिकूना, अंत स्वादिकुन, अंतुमा स्वादिकानी, अंतुम सादिकूना, अना स्वादिकुन, नहनु स्वादिकूना। जी, सादिकुन का माना है सच बोलने वाला। तर्जुमा कीजिएगा। वो एक सच बोलने वाला, वो दो सच बोलने वाले, वो सब सच बोलने वाले। आप एक सच बोलने वाले, आप दो सच बोलने वाले, आप सब सच बोलने वाले। मैं एक सच बोलने वाला, हम सब सच बोलने वाले। जी, कायदा एक दफा फिर रिपीट करते हैं। वाज से तस्निया बनाने के लिए उस लफ्ज के आखिर में अलिफ नून लगा देते हैं। वाज से तस्निया बन जाता है। जैसे मुमिनुन से मुमिनाने, सालिहुन से सालिहाने, सादिकुन से सादिकाने। आज हमने सिर्फ एक कायदा पढ़ा। वाज से तस्निया कोई भी लफ्ज है किसी किस्म का भी आने लगाने से, और तस्निया की एक और शक्ल है यानून के साथ ऐने, जिसका साउंड आता है मोमिनाइने, सालिहीने, सादिकैने। जी, हमने कल जो लफ्ज पिछली किताब में पढ़ा और आज भी सबसे पहले पढ़ा है मुस्लिमुन। लफ्ज मुस्लिमुन, मैंने कहा वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। और मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान कौन होता है, और मुझे और आपके लिए इस कुरान के लफ्ज से क्या पैगाम है। मुसलमान कौन होगा, हम कैसे मुसलमान बनेंगे, या मुसलमान किसे कहलाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के तीन मफहूम बताए हैं। एक, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुझे तो नहीं समझ में आती कि भाई कैसे होते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इस उम्मत को करके दिखाया कि भाईचारा इसको कहते हैं, मुआखात इसको कहते हैं। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम की जिंदा मिसाल ऐसे है कि मक्का से जब हिजरत करके मुहाजिरीन साहबे करम मदीना गए तो आप सल्लम ने उनमें भाईचारा कायम किया। हर एक ने दूसरे के लिए कुर्बानी दी और अपना सब कुछ उनके लिए रख दिया कि भाई ये आधा तेरा है, आधा मेरा है, और हर चीज पर एक दूसरे को तरजीह। युथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ऐसा भाईचारा किया कि अपना कितना भी घाटा हो गया लेकिन अपने भाई को तरजीह दी। ये अल मुस्लिम मुस्लिम है। आज हम हर आदमी ये तो जानता है कि मेरे राइट क्या है, लेकिन हम में से कोई ये नहीं जानता कि मेरे फराइज क्या हैं, मैं जिनको अदा करूं माशरा ठीक बन जाए। तो मौखात। दूसरा वसल्लम ने तारीफ की है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, मामून हो, अमन में हो। अब मैं और आप थोड़ी देर के लिए अपने इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द में, अपने माहौल में, अपने माशरे में,
اپنی اٹھک بیٹھک میں ذرا اور سے دیکھیں کہ کیا میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کوئی ایذا سے محفوظ ہے. ہم جب اپنے سٹاف میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، کلاس میٹ میں جاتے ہیں، کلاس فیلو میں جاتے ہیں، دوستوں میں جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. آج کل ہمارے مجلسوں کی اور اٹھک بیٹھک کی سب سے پہلی جو ہوتی ہے، جب تک اس مجلس میں غیبت نہ ہو کسی کی تو مزہ نہیں آتا. کہتے ہیں آج مجلس کا مزہ نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کرے. ہو سکتا ہے بہت لوگ بہت اچھے ہوں اور جو ہے تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. کمزور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی، کہ غیبت سے بچ جائے، کسی کی ایذا. اور غیبت کے ساتھ اور بھی ہیں زبان سے ایذا، کہ اپنے بڑے آفیسر کے پاس، اپنے باس کے پاس کسی دوسرے کی شکایت کر دینی کہ نہیں یہ بندہ تو ٹھیک نہیں، کام ہی نہیں کرتا، بالکل نکما ہے. اپنے چھوٹے پر اس کی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اپنے ارد گرد خاندان میں دوسرے لوگوں کے نہیں، وہ اچھے نہیں ہیں جی، ان کے تو بس سوچ اچھی نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں، یہ ایذا ہے زبان کے ساتھ. ہاتھ کے ساتھ کیسے ہے کہ کسی کا حق دینا ہے، حق روک لیا، یا کسی سے حق لینا ہے، تھوڑا لینا زیادہ لے لیا. تو یہ ساری چیزیں یہ معاشرے کو تباہ و برباد کرتی ہیں. تو ہمارا معاشرے میں سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ میرے فرائض کیا ہیں، دوسروں کے حقوق کیا ہیں، کہ میں ان کو ادا کروں، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ ہو. آج ہمارا قول یہ ہوتا ہے کہ اپنے رائٹ دیکھیں، اپنے حقوق دیکھیں کہ کہاں کہاں ہیں اور ان کو وصول کیسے کرنا ہے. اچھا دوسروں جو ذمہ داری ہیں ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اخو المسلم من سالم المسلمون باللسان ویدی. اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی المسلمون کا جسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ. مسلمان تو جسد واحد ہے. آنکھ میں درد ہو جائے پورا جسم بے قرار ہے، اس کو چین نہیں آتا. لیٹے گا اچھے سے اچھے بیڈ پر لیٹے گا، اچھا سے اچھا تکیہ لے گا، چین نہیں، سکون، آرام نہیں، بے چین ہے. کیوں؟ اس کی ایک آنکھ میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، کھانا ٹیسٹ نہیں، اچھی سے اچھی چیز کھائے مزہ ہی نہیں آتا. اچھے سے اچھا سین اور منظر نگاری دیکھے نہیں آ رہا ہے، سر میں درد ہے، سر چکرا رہا ہے. تو جس طرح پہچانو ایک جسم کے ٹکڑے میں اگر درد ہو تو انسان کا جسم پہچان ہوتا ہے. آپ سنتا المسلمون کا جسد واحد، پورے ورلڈ کے مسلمان جسد واحد ہے. اگر دنیا کے کسی ایک ایسے میں مسلمان تکلیف میں، مشکل میں، مصائب میں ہے تو یہ مسلمان سارے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. آج اس کا عکس ہے. اگر دنیا کے کسی کونے میں اگر تکلیف بھی نہیں ہے، غلط کسی مذہب پر وہ کھڑا ہو گیا عیسائی، تو پوری عیسائیت دنیا اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے سپورٹ پر. اگر نہیں ہے تو پوری دنیا میں ہم دیکھیں کئی ممالک میں مسلمان کٹ رہے ہیں اور ان کی حالت بالکل وہ ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اگر ان کا دکھ اور درد کشمیر سے لے کر، شام سے لے کر، بورما سے لے کر کئی ممالک ہیں، اگر ان کی درد، ان کی تکلیف، ان کے مسائل اس پر دل ہمارا دکھتا ہے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اننی من المسلمین، ہاں میں مسلمان ہوں، کہلانے کے بھی لائق ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بنا دے، کہ میرا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے، مجھ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو جائے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں پر جب کرب اور مصیبت آ جائے تو اس کا مجھے دکھ اور درد ان کی فیلنگ محسوس ہو رہی ہو، میں مسلمان ہوں. تو یہ لفظ مسلم ہوتا. دوسرا لفظ ہمارا مؤمن ایمان ہے، صالح صادق. یہ تین لفظ ہم نے پڑھ لیے. آگے لفظ ہے ہمارے پاس تین، عابد، ذاکر، صابر. ان میں سے ہوم ورک یہ ہے، عابد کا معنی عبادت کرنے والا. اب اس پوری ضمیر کے ساتھ یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے، واٹس ایپ پر معلمہ کو سنانا ہے. اور ذاکر وہ ایک یاد کرنے والا، یہ آپ نے لکھنا ہے. اور صابر یہ بھی آپ نے سنانا ہے. عابد اور صابر یہ دونوں سنانے ہیں. ذاکر یہ آپ نے لکھنا ہے. اور ابھی آپ کی یہاں بریک آؤٹ گروپ بنا دیے جائیں گے جس میں آپ آج کے جو پڑھا ہوا سبق ہے اس کو دہرائیں گے، یہ الفاظ ایک دوسرے کو سنائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک.